السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم نے لاسٹ کی ویڈیو میں پڑھا تھا کہ اردو قواعد کے کتنے حصے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سبھی کو یہ معلوم ہے کہ اردو قواعد کے 5 حصے ہوتے ہیں۔ ان 5 حصوں میں سے ہم نے پہلا حصہ پڑھا تھا، یعنی کہ علم ہجا، اور علم ہجا کے اندر پائے جانے والا گرامر، جیسا کہ حرف تہجی تھا، مخارج تھے، اعراب، حرف علت و صحیح، اسی طرح سے حرف شمسی و خمری، اور واو کی قسمیں، یا کی قسمیں، نون کی قسمیں، ہاں کی قسمیں، یہ تمام چیزوں کو ہم نے لاسٹ کی ویڈیو میں دیکھا تھا۔ آج کی جو ویڈیو ہے اس کے اندر ہم لوگ اردو قواعد کا جو دوسرا حصہ ہے، یعنی علم صرف، اس کے تعلق سے پڑھیں گے، اور اس میں آنے والے گرامر کو بھی ہم لوگ دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ ویسے تو علم صرف کے اندر بہت سا گرامر آتا ہے، جیسا کہ کلمہ ہے، اسم کی قسمیں ہیں، صفت، فعل، اور بہت سی چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ صرف کلمے کے تعلق سے پڑھیں گے، اور اس کی قسموں کے تعلق سے ڈیٹیل سے ہم لوگ دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ جو بھی کلاسز لی جا رہی ہے وہ تمام کی تمام کلاسز آپ کو ہر ایگزام میں کام آئے گی۔ یہ صرف ایک ایگزام میں کام آنے والی نہیں ہے، آپ چاہے کون سا بھی ایگزام کیوں نہ لکھ لیں، وہ تمام کی تمام کلاسز آپ کو ان ایگزامز میں کام آئے گی، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہو اور کلاس اچھی لگ رہی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور اس کی لنک کو آپ کے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں، ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے آج کی ویڈیو ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم لوگ کلمے کے تعلق سے جانتے ہیں کہ کلمہ ہے کیا۔ جیسا کہ میں نے لاسٹ کی ویڈیو میں آپ لوگ کو بتایا بھی تھا کہ با معنی لفظ کو ہم لوگ کلمہ کہتے ہیں، یعنی ایسے لفظ جس کو پڑھنے پر ہم لوگ کو اس کے معنی بہت آسانی سے اور جلد سمجھ میں آ جاتے ہیں، یعنی آسانی سے سمجھ میں آنے والے لفظ کو ہم لوگ کیا کہیں گے، کلمہ کہیں گے۔ جیسے کہ پانی ہے، کپڑا ہے، گھر ہے، اسی طرح سے انسان ہے، جانور ہے، حیوان ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں، پودے بھی ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں کیا کہلائیں گی، آپ کا کلمہ کہلائیں گا۔ یعنی ان لوگ کو پڑھنے پر یا پھر لکھنے پر اس کے یہ تمام چیزوں کے معنی ہم لوگ کو بآسانی سے سمجھ میں آ جاتے ہیں، اسی کو ہم لوگ کیا کہیں گے، کلمہ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے کلمے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، اچھے سے یاد رکھیے، کلمے کی 2 قسمیں ہوتی ہے، ایک ہے آپ کا مستقل کلمہ اور دوسرا ہے آپ کا غیر مستقل کلمہ، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح سے مستقل کلمے کی بھی قسمیں پائی جاتی ہے، اور پھر غیر مستقل کلمے کی بھی قسمیں پائی جاتی ہیں، جسے ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اگر ہم مستقل کلمے کی بات کریں تو ایسے الفاظ جو اپنی ذات سے پورے معنی ادا کرتے ہیں یا پھر اپنے آپ معنی دیتے ہیں، اس کو ہم کیا کہیں گے، مستقل کلمہ کہیں گے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر خدا نے انسان کو علم کی دولت سے سرفراز کیا، ٹھیک ہے نا۔ یعنی ایسے الفاظ جس کو، جیسے کہ میں نے ابھی بتایا تھا آپ کو کلمے کے تعریف میں، کہ ایسے الفاظ جس کو پڑھنے پر یا پھر لکھنے پر اس کے معنی ہم لوگ کو آسانی سے سمجھ میں آتے ہیں، اس کو ہم کلمہ کہتے ہیں بول کر۔ سیم اسی طرح سے مستقل کلمہ بھی اسی کو کہیں گے جس کے معنی ہم لوگ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائیں۔ جیسا کہ میں نے ابھی اوپر آپ کو مثال بھی دی ہے کہ خدا نے انسان کو علم کی دولت سے سرفراز کیا، تو اس جملے میں دیکھیے یہاں پر خدا، انسان، علم، دولت، یہ تمام چیزیں کیا کہلائیں گے، آپ کے مستقل کلمہ کہلائیں گے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس کے معنی ہم لوگ کو پتا ہے اور ہم لوگ کو پڑھنے پر اس کے معنی آسانی سے سمجھ میں آ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا کہلائیں گا، آپ کا مستقل کلمہ کہلائیں گا۔ کلمے کی دوسری قسم غیر مستقل کلمہ ہے، یعنی ایسے الفاظ جو دوسرے الفاظ سے مل کر معنی دیتے ہیں، اس کو ہم کیا کہیں گے، غیر مستقل کلمہ کہیں گے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر ابھی میں نے اوپر بھی دیا تھا آپ کو کہ خدا نے انسان کو علم کی دولت سے سرفراز کیا ہے۔ اس جملے میں دیکھیے خدا، انسان، علم اور دولت کو چھوڑ کر جتنے بھی الفاظ ہیں، یعنی کو ہے، کی ہے، سے ہے، یہ تمام چیزیں کیا کہلائیں گے، آپ کا غیر مستقل کلمہ کہلائیں گا۔ یعنی ایسے الفاظ جو دوسروں سے مل کر معنی دیتے ہیں، اس کو ہم غیر مستقل کلمہ کہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ ہم لوگ اور بھی مثالیں لے سکتے ہیں، جیسا کہ پر ہے، سے ہے، میں، اگر، مگر، البتہ، لیکن، یہ تمام چیزیں یہ کیا کہلائیں گے، آپ کا غیر مستقل کلمہ کہلائیں گے، کیونکہ یہ الفاظ کیا ہے، دوسرے الفاظ سے مل کر معنی دیتے ہیں، ان کا الگ سے کوئی معنی نہیں ہوتا اور نہ ہی ان کے کوئی وجود ہوتا ہے، کیونکہ یہ معنی دار الفاظ سے مل کر آتے ہیں تبھی ان کے معنی نکلتے ہیں۔ اگر ہم ان کو خالی پڑھ لیں گے تو اس کے کوئی بھی معنی نہیں نکلتے، اسی لیے ہم ان کو کیا کہیں گے، غیر مستقل کلمہ
کہیں گے۔ سمپل سی بات ہے، مستقل کلمہ وہ کلمہ ہے جس کے معنی ہم لوگ کو سمجھ میں آ جاتے ہیں اور اپنے آپ میں وہ معنی دیتے ہیں، اور غیر مستقل کلمہ وہ کلمہ ہے جو دوسروں سے مل کر آتے ہیں اور ان کے معنی اگر وہ اکیلے میں آئیں تو ان کے معنی کچھ بھی نہیں ہوتے۔ یہ سمپل سی بات ہے۔ امید ہے کہ آپ کو کلمہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا اور مستقل کلمہ کسے کہتے ہیں وہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور غیر مستقل کلمہ کسے کہتے ہیں وہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو آئیے اب ہم نیکسٹ مستقل کلمے کے قسموں کو دیکھتے ہیں کہ مستقل کلمے کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، کلمے کی جو پہلی قسم ہے یعنی مستقل کلمہ، مستقل کلمے کا اور ایک نام ہے جسے ہم اجزائے کلام بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، مستقل کلمہ یا پھر اجزائے کلام کی 5 قسمیں ہیں، جس میں پہلی قسم اسم ہے، دوسری قسم ضمیر ہے، تیسری قسم صفت ہے اور چوتھی قسم فعل ہے، اسی طرح سے 5ویں قسم تمیز یا متعلق فعل ہے۔ تو مستقل کلمے کی کتنی قسمیں ہوگی؟ 5 قسمیں ہوگی۔ تو آئیے اب ہم ان 5 قسموں کو ایک ایک کر تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا۔ مستقل کلمے کی جو پہلی قسم ہے وہ ہے اسم ہے، یعنی وہ کلمہ جو کسی شخص، جگہ یا شے کے نام کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اسم کہیں گے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر احمد ہے، حیدرآباد ہے، قلم ہے وغیرہ۔ اگر میں سمپل کہوں تو جاندار چیزوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کو، اور بے جان چیزوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے انسانوں کے ناموں کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور بے جان چیزوں کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جگہ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ آپ کا حیدرآباد ہے، مہاراشٹر ہے، تلنگانہ ہے، یا پھر ممبئی لے لیجئے، کون سا بھی اسٹیٹ لے لیجئے، کون سی بھی پلیس لے لیجئے، اس کے لیے بھی ہم لوگ کیا کہیں گے؟ کس کا استعمال کریں گے؟ اسم کا استعمال ہم لوگ کریں گے۔ اسی طرح سے احمد ہے یا پھر عامر لے لیجئے، یا پھر آپ لوگ کا نام ہی لے لیجئے، عرشہ لے لیجئے، آفرین لے لیجئے، کچھ بھی لے لیجئے، تو آپ لوگ کا نام بھی کیا کہلائیں گا؟ اسم ہی کہلائیں گا۔ اسی طرح سے شے کا نام، شے یعنی دروازہ ہے آپ کا، قلم ہے، پن ہے، یا پھر فریج ہے، فین ہے، چیئر ہے، ٹیبل ہے، یہ تمام چیزیں بھی کیا کہلائیں گی؟ اسم کہلائیں گی۔ مستقل کلمے کی دوسری قسم ضمیر ہے، یعنی وہ کلمہ جو اسم کے بجائے استعمال ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ضمیر کہیں گے، جیسا کہ یہ، وہ، ان، ہم، اور اسی طرح سے تم، آپ، ہمارا، تمہارا، ان کا، ان کا، یہ تمام چیزیں کیا کہلائیں گی؟ ضمیر کہلائیں گی۔ یعنی اسم میں کیا ہے؟ وہاں پر ناموں کو یوز کیا جاتا تھا، نام لے کر بلایا جاتا تھا یا پھر نام لے کر کسی چیز کو بتایا جاتا تھا، لیکن ضمیر میں کیا ہے؟ نام کے پلیس پر ان کا یا پھر وہ، یہ، ہم، تم، یہ تمام چیزوں کا استعمال یہاں پر کیا جاتا ہے۔ مستقل کلمے کی تیسری قسم صفت ہے، یعنی وہ کلمہ جو اسم کی کیفیت یا خصوصیات کو ظاہر کریں اس کو ہم کیا کہیں گے؟ صفت کہیں گے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر گول، نیا، پرانا، شریف وغیرہ۔ اگر میں عام زبان میں کہوں تو کسی بھی چیز یا پھر کسی بھی شخص کی اگر میں تعریف کر رہی ہوں، اس کی خوبی بیان کر رہی ہوں یا پھر اس کی خامی کو بیان کر رہی ہوں تو وہی کیا کہلائیں گا؟ اس کا صفت کہلائیں گا۔ جیسے کہ مثال کے طور پر اگر میں کہوں کہ یہ گلاب بہت خوبصورت ہے تو یہاں پر خوبصورت کیا ہے؟ گلاب کی صفت ہو گئی۔ اسی طرح سے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ لڑکا یا پھر یہ لڑکی بہت ایماندار ہے یا پھر بہت خوبصورت ہے، تو اسی طرح سے یہاں پر ایماندار اور خوبصورت کیا کہلائیں گا؟ آپ کا صفت کہلائیں گا۔ ٹھیک ہے۔ مستقل کلمے کی چوتھی قسم فعل ہے، یعنی وہ کلمہ جس سے کسی کام کو کرنا یا پھر کام کا ہونا ثابت ہو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ فعل کہیں گے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر پڑھا، لکھا، کھایا، سویا وغیرہ۔ اگر میں عام زبان میں کہوں تو یہ لڑکا پڑھ رہا ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ پڑھ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ فعل کہلاتا ہے، یعنی لڑکا کیا کر رہا ہے؟ یہاں پر پڑھ رہا ہے، تو اس لڑکا جو کام کر رہا ہے اس کو یہاں پر ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے وہ لڑکی کھا رہی ہے، تو یہاں پر فعل کیا ہے؟ کھا رہی ہے، یہاں پر فعل رہے گا۔ ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح سے بہت سی چیزیں ہم لوگ لے سکتے ہیں، وہ لڑکی سو رہی ہے، وہ لڑکی پڑھ رہی ہے، وہ لڑکا جا رہا ہے، وہ لڑکا کھیل رہا ہے، یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ یہاں پر فعل میں آتی ہیں۔ کلمے کی جو آخری اور 5ویں قسم ہے وہ ہے آپ کا تمیز یا پھر متعلق فعل۔ اگر ہم متعلق فعل کے تعلق سے بات کریں تو وہ کلمہ جو فعل کی خصوصیات کو بتائے متعلق فعل کہلاتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر سویرے اٹھو، ہرگز ایسا مت کرو، 10 بار لکھو، طیبہ خوب پڑھتی ہے، شادہ اچھا لکھتی ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہے؟ متعلق فعل کی مثالوں کے اندر آتی ہیں۔ اگر میں عام زبان میں کہوں تو متعلق فعل وہ الفاظ ہیں
جو فعل کی مختلف حالتوں کو بیان کرتے ہیں، یعنی جو فعل ہوتا ہے اس کی مختلف حالتوں کو بیان کرنے والے الفاظ کیا کہلاتے ہیں؟ متعلق فعل کہلاتا ہے۔ اس کے اندر دیکھیے عام زبان میں اور آسان سمجھ میں آنے کے لیے میں آپ کو ایک چیز بتاتی ہوں۔ آپ متعلق فعل کی نشاندہی اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ جہاں پر بھی کسی چیز کا حکم دیا جا رہا ہو یا پھر کسی چیز کو منع کرنے کے لیے کہا جا رہا ہو، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ متعلق فعل کے اندر آتا ہے۔ جیسا کہ ابھی میں نے کہا سویرے اٹھو، تو یہاں پر کیا ہے؟ لڑکے کو یا پھر لڑکی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ سویرے اٹھو بول کر، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ متعلق فعل کہلاتا ہے، کیونکہ فعل کے متعلق ہے نا یہ، اسی لیے متعلق فعل ہو گیا۔ اسی طرح سے ہرگز ایسا مت کرو، یعنی یہاں پر کیا ہے؟ منع کیا جا رہا ہے کسی چیز کو نہ کرنے کے لیے، تو یہ بھی کیا ہے؟ متعلق فعل ہو گیا۔ طیبہ خوب پڑھتی ہے، تو یہاں پر طیبہ کے پڑھنے کو کس سے بتایا جا رہا ہے؟ کون سی حالت بتائی جا رہی ہے؟ خوب پڑھنے کی حالت بتائی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے شادہ اچھا لکھتی ہے، تو یہاں پر اچھا لکھنے کی حالت کو بتایا جا رہا ہے۔ تو عام زبان میں ایسے الفاظ جو فعل کی مختلف حالتوں کو بتاتے ہیں اس کو ہی ہم کیا کہیں گے؟ متعلق فعل کہیں گے۔ تو یہ تھی مستقل کلمے کی 5 قسمیں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ سبھی کو پسند آئی ہوگی۔ بس آج کی ویڈیو میں آپ اتنا یاد رکھیے کہ کلمہ کسے کہتے ہیں، مستقل کلمہ کسے کہتے ہیں، غیر مستقل کلمہ کسے کہتے ہیں، اسم، ضمیر، صفت، فعل اور متعلق فعل یہ کسے کہتے ہیں، اتنا سا یاد رکھ لیجیے، ٹھیک ہے۔ یہ جو اسم، ضمیر، صفت، فعل اور متعلق فعل ہے مستقل کلمے کی قسمیں، ان کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، یعنی اسم کی بھی قسمیں ہیں، ضمیر کی بھی قسمیں ہیں، صفت کی بھی قسمیں ہیں، فعل کی بھی قسمیں ہیں، جسے ہم آگے نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن آج کی ویڈیو میں اتنا ہی کافی ہے کیونکہ ویڈیو بھی لانگ ہو جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ذرا سا بھی کچھ ڈاؤٹ ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہے تو ویڈیو کے نیچے ضرور کمنٹ کریں، میں آپ کے کمنٹ کا ریپلائی دینے کی پوری کوشش کروں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اس کی لنک کو آپ کے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی نیکسٹ ویڈیو میں، اس کے اندر ہم لوگ غیر مستقل کلمہ اور اس کی غیر مستقل کلمے کی قسموں کے تعلق سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔